السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی بیماری پر بات کریں گے جو دلوں کو اندھا کر دیتی ہے، لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی بجائے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بیماری غرور اور تکبر ہے۔ یہی تکبر تھا جس نے ابلیس کو رندہ درگاہ بنا دیا۔ یہی تکبر تھا جس نے فرعون کو غرق کر دیا، اور یہی تکبر ہے جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تکبر کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اچھے کپڑے اور جوتے پہننا پسند کرے تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ غرور کا مطلب ہے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دینا، اپنی حقیقت کو بھول جانا، یعنی یہ سمجھ لینا کہ میری دولت، علم، طاقت یا عہدہ مجھے خاص بنا دیتا ہے اور اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تکبر کا مطلب ہے حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ ناظرین، ادھر بہت خوبصورت ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے اپنے اپنے بارے میں ایک دوسرے کو دلائل دیے۔ دوزخ نے کہا، مجھے تکبر اور جبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہونے کی بنا پر ترجیح حاصل ہے۔ جنت نے کہا، میرا کیا حال ہے کہ میرے اندر لوگوں میں سے کمزور، خاک نشین اور سیدھے سادے لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا، تو سراسر میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا رحمت سے نوازوں گا۔ اور دوزخ سے کہا کہ تو صرف اور صرف میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب میں ڈالوں گا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اتنے بندے ہیں جن سے وہ بھر جائے۔ جہاں تک آگ کا تعلق ہے تو وہ نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دے گا تو وہ کہے گی، بس بس بس۔ اس وقت وہ بھر جائے گی۔ اس کے بعض حصے بعض کے ساتھ سمٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اس کے لیے ایک مخلوق تیار کر دے گا۔ ناظرین، تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس میں میرے ساتھ شریک ہوگا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ غرور تکبر ہی تھا جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا۔ فرعون کہتا تھا، یہ غرور تھا جس نے اسے سمندر میں ڈبو دیا۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس کے غرور کو اللہ نے سورج کی دلیل سے توڑا۔ قارون کہتا تھا، یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا۔ آج کا انسان اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، دولت یا عہدہ پا کر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ بعض لوگ علم اور زبان کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ عبادت کر کے بھی غرور کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نیک ہیں،
حالانکہ اصل عاجزی یہ ہے کہ بندہ جتنا بڑا ہو اتنا ہی جھک جائے۔ غرور اور تکبر بہت بڑے گناہ ہیں، اس لیے ان سے بچنے کے طریقے سمجھنا ضروری ہیں۔ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی لوٹ جانا ہے۔ اگر انسان اپنی کمزوری یاد رکھے تو تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منقوب کرنا، مال، علم، طاقت، عزت ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے، میری قابلیت کا نتیجہ نہیں۔ دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا، شاید جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہم سے بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے غبار آلود بکھرے بالوں والے ایسے لوگ ہیں جنہیں لوگ حمیت نہیں دیتے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خود خادموں کے ساتھ بیٹھتے، غریبوں سے محبت کرتے اور کپڑے خود سی لیتے تھے۔ فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ عبادت سے دل نرم ہوتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے۔ موت اور آخرت کو یاد رکھنا، قبر میں نہ عہدہ ہوگا، نہ مال، نہ فخر، قیامت کے دن صرف ایمان اور نیک عمل ساتھ ہوگا۔ تکبر سے بچنے کا اصل نسخہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، دوسروں کو عزت دے اور اپنی ہر کامیابی کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، دوسروں کو عزت دیں اور حق کو قبول کریں۔ آئیں دعا کریں، یا اللہ ہمیں غرور اور تکبر سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو عاجزی اور تقوی سے بھر دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح گزارش، ویڈیو کو دیکھیے گا، لائک کریے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔